السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ اور اس کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا، تو کوشش کرنا میرا یہ پیغام خود بھی سننا اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر بھی پیدا کر سکتے، لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی دیا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب ہم سب نے اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنی ہے۔ کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیلی، ہمارا دل یہ ماننے لگ جائے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہم یہ باتیں مانتے ہیں، لیکن ہمارا دل یہ باتیں نہیں مانتا۔ اگر ہم یہ باتیں ماننے لگ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا تھے کہ حضور کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس طرح چلا کرتے تھے، کس طرح کھڑا ہوا کرتے تھے، کون سی مصنون دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم ان سب طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ یہ جو عظیم کام ہے دعوت تبلیغ، یہ انبیاء کریم علیہ السلام کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے 1,24,000 انبیاء کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ سبھی کی ایک ہی آواز، سبھی کی ایک ہی بول، سبھی کی ایک ہی دعوت کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے اس بات کو مانا اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا، جس نے بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے نیچے زندگی گزارو اور اللہ کا حکم مانو، لیکن اس نے بات کو نہیں مانا اور بات سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر کے دکھا دیا۔ تو آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہی کی یہی دعوت کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے بات کو مانا اس نے اس کو کامیاب کیا، جس نے بات کو نہیں مانا اس نے اس کو ناکام کیا۔ حتیٰ کہ ان کے خود کے رشتہ داروں نے بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ناکام کر دیا۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کے حوالے سے اب یہ ذمہ داری ہماری، میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اور خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کے بھی برے کاموں سے منع کریں، اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ یہ جو عظیم کام ہے دعوت تبلیغ، یہ میرا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ عظیم کام ہم سب تک پہنچائیں اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنیں گے، اور ہم اس سچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ذمہ داری سچے سے نبھائیں گے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والوں میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک گویہ تھا، وہ گاتا تھا تو روٹی چلتی تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو آواز گئی، روٹی بھی گئی، چولہا بھی بند ہو گیا، تو جا کے جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ جب آواز تھی تو روٹی تھی، چولہا جلتا تھا، جب آواز گئی تو روٹی بھی گئی، چولہا بھی گیا، بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں، یا اللہ بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں سو رہے تھے، انہیں ایک آواز آئی، میرا ایک بندہ بھوکا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، جوتے بھی نہیں پہنے، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگتے ہوئے جا پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ماریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے آواز دی کہ رک جاؤ، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو حیران ہوا، پوچھنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے بولا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ زمین پہ گر گیا، بولا کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، گانے گائے، تیری نافرمانی کی، جب پکارا تو ایک دفعہ ہی راضی ہو گیا، پکارا بھی پیٹ کی خاطر، اس کی وہیں چیخ نکلی اور وہیں مر گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔